اچھا صدیق صاحب، دو سوالات ہیں میرے پاس، ٹائم اتنا نہیں ہے لیکن بڑے اہم سوالات ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی مسلم لیگ نون نے بھی تو اداروں پر تنقید کی، نام لے کر کی، تو آج اگر تحریک انصاف کر رہی ہے، انڈائریکٹلی کر رہی ہے، تو اس میں کیا کباہت ہے؟ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ مسلم لیگ نون نے اگر کسی ادارے پہ تنقید کی ہے تو ادارے پہ نہیں کی ہے، ادارے کے ایک خاص کردار پہ کی ہے، ادارے کے ایک خاص رویے پہ کی ہے، ادارے کے ایک خاص عمل پہ کی ہے، ادارے کی ایک خاص سوچ پہ کی ہے۔ وہ عمل یا وہ رویہ یا وہ سوچ کیا تھی کہ جی سیاست کو ہم نے اپنے ڈھب سے بنانا ہے، اپنی مرضی کی حکومتیں بنانی ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کرنے ہیں۔ سیاست میں دخل اندازی ہوئی 2018 کے انتخابات میں، بڑی واضح طور پہ ہوئی۔ اس کردار کو مسلم لیگ نون نے نشانہ بنایا بجا طور پہ، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کردار پلٹ کے آئے گا تو نون پھر تنقید کرے گی۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ خان صاحب نے کس کردار کو، وہ کہتے ہیں جی غیر جانبداری جو ہوتی ہے یہ جانوروں کی ہوتی ہے، بالکل وہ اس کردار پہ عادل میں ایک جملہ کہہ دوں، وہ اس کردار پہ تنقید کر رہے ہیں کہ فوج اپنے حلف کی خلاف ورزی کیوں نہیں کرتی، فوج اپنے آئین کو توڑتی کیوں نہیں، میری پشت پہ کیوں نہیں کھڑی ہوتی جس طرح 2018 میں کھڑی تھی۔ تو یہ فرق ہے۔ ہے۔ اچھا آج خواجہ صاحب نے ایک اور بھی بات کی، اور یہ میں آپ کے کالم میں بھی یہ پڑھ چکا ہوں، کہ جو سابق چیف آف آرمی سٹاف تھے راحیل شریف صاحب، آپ نے یہ تحریر کیا تھا کہ انہوں نے ایکسٹینشن مانگی۔ خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انہوں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی تھی میاں صاحب سے۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے اس کالم کو یاد رکھا اور آج خواجہ صاحب کی گفتگو کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا۔ میں اس کالم پہ قائم ہوں، مجھے بالکل ذاتی طور پہ براہ راست معلومات حاصل ہیں کہ انہوں نے ایکسٹینشن کا مطالبہ کیا، ایک بار نہیں کیا، ایک سے زیادہ بار کیا۔ انہوں نے ایکسٹینشن کے حوالے سے مختلف تجاویز بھی دیں وزیر اعظم کو، یہ تجویز بھی خود دی براہ راست دی، یہ تجویز بھی دی کہ اگر آپ کو کوئی اس طرح کی قباحت محسوس ہوتی ہے تو تینوں چیفز کو آپ 3 سال کا مزید ٹینیور دے دیں تاکہ یہ انگلی نہ اٹھے ہماری طرف۔ یہ بھی تجویز دی کہ جی اگر آپ چاہیں تو فیلڈ مارشل بنا دیں اور اس کے ساتھ ہی ایکسٹینشن خود بخود ہو جائے گی۔ تو یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں اس کہانی کے تمام اجزاء کا میں خود عینی گواہ ہوں، اور مجھے کوئی ہیر سے بات نہیں پہنچی ہے۔ یہ میاں صاحب نے پھر انکار کر دیا، وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔